انسان اپنے شہر میں اپنے گھر پر موجود ہو، یعنی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، سفر پہ نہ ہو. سفر پہ جو بندہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، پھر بھلے ہی وہ امیر ہو. مالک تھا، اپنے پاس بکری تھی اور نیت کر لی ایک کام کرتا ہوں بیچنا نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا، اس نیت کے ساتھ قربانی واجب نہیں ہوگی. خریدتے وقت نیت مانے مطلب ہوتا ہے نا، جانور بکتے بھی نہیں ہے، آپ کا بھاؤ زیادہ ہو تو بکے گا نہیں برابر. آپ نے سوچا ہے نہیں بکتا، نہ میرے بیچنی نہیں، میں قربانی کر ڈالتا ہوں. اب موسٹ امپورٹنٹ، قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہے؟ قربانی میں مرد ہونا ضروری نہیں ہے، مرد ہونا ضروری نہیں، مطلب یہ کہ مرد اور عورت دونوں پر قربانی واجب ہے. اور نہیں بھائی وہ ہمارے کیا، یہ ہمارے گھر پہ ایک مرد ہے ان کے نام پہ ہم کرتے. کئی لوگ تو کیا کرتے معلوم، ایسا بھی نہیں کرتے. حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں، اور مقیم ہو تو واجب ہے. جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کرے تو چونکہ یہ مسافر نہیں ہے تو ان پہ قربانی دو واجب ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کے مسائل الحمدللہ جاری ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا قربانی کی قسمیں کتنی ہے، اور میں نے بتایا تھا 3 قسمیں. کتنی بتائی تھی؟ 3 قسمیں بتائی تھی. ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو قربانی کے اور تھوڑے مسائل آگے بتاتا ہوں. توجہ رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا. یہ چیز ایسی ہے نا کہ آگے قربانی کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں. تو اگر آپ توجہ رکھو گے تو آپ اکیلے آپ کے گھر پہ، آپ کے ددیال میں، ننیال میں، دوستوں کو، ایک انسان کئیوں تک علم پہنچا سکتا ہے نا. اور یہی طریقہ ہے علم کو پھیلانے کا کہ آپ کوئی بھی ایک سیکھ لے اور سیکھ کے آگے پہنچائے. تو یہ تب ہوگا جب آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے. ٹھیک ہے، تو ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، نہ صرف نظروں سے، دل اور دماغ کے ساتھ حاضر رہیے گا. کہتے ہیں مسافر پر قربانی واجب نہیں. مسافر پر ہاں منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت کی ہو اور وہ قربانی کرے تو اس کا قربانی کرنا بھی نفل ہے. فقیر یعنی وہ انسان جس پر شریعت جو ہے وہ قربانی واجب نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو قربانی جو ہے اس کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے شہر میں اپنے گھر پر موجود ہو، یعنی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، سفر پہ نہ ہو. سفر پہ جو بندہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، پھر بھلے ہی وہ امیر ہو، بھلے ہی وہ مالدار ہو، باوجود اس کے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں. لیکن اگر کوئی انسان قربانی باوجود اس کے کرتا ہے کہ بھئی بھلے میں سفر میں ہوں، میں چلا گیا یہاں سے بروڑا برابر ہے، یا میں اس سے آگے سورت چلا گیا، ٹھیک ہے، اور چونکہ میں وہاں گیا تو اب میں مسافر ہو گیا، 15 دن سے کم رکنے کی میری نیت ہے. ٹھیک ہے، تو میں مسافر بن گیا. لیکن سورت میں قربانی کے انتظام تو ہے ہی، مسلمان آبادی ہے. ٹھیک ہے، اور بروڑا بھی اگر لے لو تو وہاں پر بھی مسلمان آبادی ہے. اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ کے قربانی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حصے والی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے. دوست احباب سے آپ بات کر لو تو وہ آپ کو آپ کی طرف سے قربانی کر لیں گے. تو آپ نے قربانی کروائی، آپ حالانکہ سفر میں تھے، تو قربانی ہو گئی، ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ قربانی نفل کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ کیونکہ قربانی کرنے والا
وہ اپنے وطن میں ہو یہ بھی ضروری ہے، اپنے شہر میں ہو یعنی اپنے شہر میں ہو، مقیم ہو یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے ایک مسئلہ سنیے کہ بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی، بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی، اس نیت سے واجب نہیں ہوگی۔ سمجھیے بات کو، ایک تو پہلے مالک ہی تھا، مالک تھا، اپنے پاس بکری تھی اور نیت کر لی ایک کام کرتا ہوں بیچنا نہیں ہے، اس کی قربانی کر ڈالتا ہوں۔ پہلا یہ سمجھ میں آئی بات کہ ایک انسان کے پاس بکری تھی، اس کو پال رہا تھا، اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی، بکری اس کی ہے، اب اس کی ایک دم نیت ہو گئی کہ ایک کام کرتا ہوں اس کو بیچنی نہیں ہے اور رکھنی بھی نہیں ہے، قربانی کر ڈالتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ خریدتے وقت نیت مانے رکھے گی، کب؟ چونکہ خرید کے لایا تب اس کی نیت تھی نہیں تھی، خرید کے لایا تب نہیں تھی، وہ تو پال رہا تھا، بعد میں نیت ہو گئی، ایک صورت یہ بنی، برابر ہے۔ پھر کہتے ہیں خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں نیت کی، یعنی وہی والی بات آئی، ٹھیک ہے۔ دو صورت بتائی اس مسئلے میں اور اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ خریدنے کے وقت آپ کی نیت نہیں تھی، آپ لائے بیچنے کے لیے، برابر ہے، پر اس کے بعد جو ہے وہ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا جانور بکتے بھی نہیں ہے، آپ کا بھاؤ زیادہ ہو تو بکے گا نہیں، برابر، آپ نے سوچا نہیں بکتا، نہ میرے بیچنی نہیں، میں قربانی کر ڈالتا ہوں، تو اب نیت کرنے سے قربانی واجب بولیے نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے نیت کب کی؟ بعد میں کی، برابر، اور پہلی صورت میں نے بتائی کہ آپ خود پال رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نے نیت کر لی کہ قربانی میرے اب نہیں پالنا، رکھنا بھی نہیں ہے، بیچنا بھی نہیں، میں قربانی کر ڈالوں گا، تو اس نیت کے ساتھ بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اچھا اب موسٹ امپورٹنٹ، قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہے؟ قربانی واجب ہونے کے ہاں ہے نا امپورٹنٹ، قربانی کر رہے تو حضرت قربانی کرے کون، کس پر واجب ہے؟ سنیے کہ دیکھ قربانی واجب ہونے کے شرائط یوں، ایک تو مسلمان ہو یعنی اسلام کا ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسرا اقامت یعنی اپنے شہر میں اپنے گھر میں ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، برابر ہے۔ تیسرا ہے تونگری یعنی مالک نصاب یعنی مالدار ہونا، جتنا شریعت نے قید لگائی ہے کہ بھئی اتنا پیسہ ہو یا اتنا جو ہے آپ کے پاس جو ہے مال ملکیت ہو، ٹھیک ہے، قرضے سے آپ فری ہو، یہ بات کا ٹاپک ہے، بعد میں بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ تو مالدار ہونا یہ قربانی کو واجب کرتا ہے، لہذا غریب پر قربانی واجب نہیں، برابر ہے۔ پھر حریت یعنی آزاد ہونا، تو کوئی انسان اگر کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اور وہاں وہ غلام ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اب تو غلام کا کانسیپٹ نہ رہا، لیکن اگر پہلے تھا، برابر، تو غلام ہے، اب غلام کے پاس جو ہے وہ اچھی خاصی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، آزاد ہونا اس میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی میں مرد ہونا ضروری نہیں ہے، مرد ہونا ضروری نہیں، مطلب یہ کہ مرد اور عورت دونوں پر قربانی واجب ہے، سمجھے؟ میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہوتا کیا ہے معلوم، گھر میں ایک بکرا لائے گئے، ذبح کر ڈالے گے، ہو گئی قربانی۔ حالانکہ گھر میں جو ہے وہ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو دادی کے پاس بھی سونے کے جو گہنے ہیں وہ ہوتے ہیں، ماں پاس بھی گہنے ہوتے ہیں، برابر ہے۔ پھر لڑکیاں بڑی ہو جاتی تو لڑکیوں کے نام پہ بھی گہنے ماں باپ کروا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لڑکی میں بھی قربانی واجب ہوئی، چکی ابھی آپ کے پاس رہتی ہے، پتا چلا گھر کے اندر 6-7 لوگوں بھی قربانی واجب ہوتی ہے، برابر، اور نہیں بھائی وہ ہمارے کیا، یہ ہمارے گھر پہ ایک مرد ہے ان کے نام پہ ہم کرتے۔ کئی لوگ تو کیا کرتے معلوم، ایسا بھی نہیں کرتے، کئی لوگ کیا کرتے، گھر میں ایک بکرا لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ذبح کر ڈالتے ہیں،
हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बानी करो, अच्छी बात है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो रसूलुल्लाह के नाम पे करो। हुजूर ने उम्मत के नाम पे कुर्बानी की है, हमें भी चाहिए हम करें, ठीक है, लेकिन पहले आप पर वाजिब है तो आप पहले वो करो। अब बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बानी आपने की तो उसका सवाब अपनी जगह रहा, लेकिन जो आपने छोड़ी कुर्बानी, आप पर जो वाजिब था उसका पूरा रहेगा ना। तो मर्द होना यहाँ शर्त नहीं है, मर्द औरत बराबर है, और जो बच्चे हैं बालिग बराबर, उन सब पर भी कुर्बानी वाजिब होगी अगर शराइत पा लिए जाए, अगर शराइत पा लिए जाए तो, ठीक है। अच्छा, मुसाफिर पर अगरचे वाजिब नहीं मगर नफल के तौर पर करे तो कर सकता है, सवाब पाएगा। हज करने वाले जो मुसाफिर हो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और मुकीम हो तो वाजिब है। जैसे कि मक्का के रहने वाले हज करें तो चूंकि ये मुसाफिर नहीं है तो उन पे कुर्बानी 2 वाजिब होगी। अब ये मसला जो है बहुत अच्छा मसला है, इसको थोड़ा तवज्जो से समझिए। मैंने कहा कि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, शहर में रहना जरूरी है, तो शहरी है अगर बंदा मुकीम है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई मुसाफिर कुर्बानी करता है तो सवाब पाएगा। बोलिए, सवाब पाएगा ना, बिल्कुल सवाब पाएगा, बराबर है। और हज करने जो जाते हैं तो आपको मालूम है हज के रुकन में से एक है कि हज के जो वाजिबात है, ठीक है, उसमें कुर्बानी करना है, कुर्बानी करना और हलक करना, इसके बाद हाजी जो है ihram से फारिग होता है। तो एक कुर्बानी तो वहाँ है ही, लेकिन चूंकि वहां पे जो हाजी जाते हैं ना तो वहां हाजी मुकीम नहीं बनता, मुसाफिर ही रहता है। क्या होता है? मुसाफिर रहता है, बराबर है। तो इसलिए वहां हज करने वालों पर, यानी हज पर जाने वालों के लिए ईद की कुर्बानी नहीं है, ईद की कुर्बानी नहीं है, ईद की कुर्बानी नहीं है। जो हज की कुर्बानी है वो करेंगे, हज की कुर्बानी वो करेंगे, लेकिन ईद की कुर्बानी बोलिए नहीं है, बराबर। पर हाँ, अगर आप मक्के में ही रहते हो, समझे, मक्के में रहते हो, अल्लाह करम करे तो कोई काम अपने यहाँ वाले भी काम करने जाते हैं, मालूम, मक्का और मदीना में जॉब करने जाते। अब सफर का रूल क्या है कि 92 किलोमीटर अब का सफर हो, यानी 92 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हो, बराबर, और 15 दिन से ज्यादा रुकने की नियत हो, बराबर। अब वो बंदा वहीं रह रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अब कोई वहां का मुकीम हो गया, वहीं रहने लगा कि भाई अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा, या वहां वाले जो लोग हैं, बराबर। तो इस तरह के लोग हैं जो वहां मुकीम हो गया तो फिर उसके ऊपर भी 2 कुर्बानी होगी। कितनी कुर्बानी होगी? बोलिए, 2 कुर्बानी होगी, समझे। एक ईद की कुर्बानी, क्योंकि अब वो मुसाफिर नहीं है, अब तो वहां का परमानेंट हो गया ना, तो PR मिल गया एक तरह से, समझे कि नहीं समझे। तो वो वहां का मुकीम हो गया, तो अब वो बकरीद की भी कुर्बानी करेगा और हज की कुर्बानी भी करेगा। तो कितने शराइत मैंने बताया आपको कुर्बानी के? एक, मुसलमान होना सबसे पहला, दूसरा मुकीम होना यानी मुसाफिर ना होना, बराबर, तीसरा आजाद होना, बराबर है। इससे पहले एक है, सॉरी, तीसरा जो है मालदार होना, तीसरा क्या है? और चौथा आजाद होना, चौथा यानी गुलाम पर कुर्बानी नहीं है, गरीब पर कुर्बानी नहीं है, ठीक है, और मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है, और गैर मुस्लिम पर कुर्बानी नहीं है, लेकिन मर्द और औरत दोनों में कुर्बानी है। नाबालिग बच्चा भी कुर्बानी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी तरफ से कुर्बानी करवा दी गई तो सवाब मिलेगा, लेकिन वाजिब नहीं, नाबालिग बच्चे पे वाजिब नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक। अल्लाह पाक कहने सुने से ज्यादा अमल करने के लिए एक तौफीक और रफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।